السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ اصحاب کہف جن کے بارے میں رومن امپائر قتل کا فیصلہ کر چکی ہے اور وہ بھاگ کے ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے رہنا کہاں ہے، کھانا کہاں سے ہے، پینا کہاں سے ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس وہ کرب میں ہے، ان کا اندازہ لگانا ہے۔ تو آج کل پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کو دیکھ لیجئے، جو روح پوش ہیں کس کرب کی زندگی وہ بسر کر رہے ہیں۔ انہیں تو پھر بھی کوئی ٹھکانہ مل گیا، اصحاب کہف کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا، کوئی انہیں حوصلہ دینے والا نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس کا کیا حل نکالا، آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کے ترجمے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اذ اوى الفتية، آوا، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ملجا و ماوا، ماوا ٹھکانہ، پناہ گاہ۔ اذ آوا، جب پناہ لی، الفتیۃ، ان نوجوانوں نے، فتن واحد ہے اس کی، فتیۃ جمع ہے، معرف باللام ہونے کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا ہے ان نوجوانوں نے۔ اذ اول فتیۃ، جب پناہ لی ان نوجوانوں نے، الی الکہف، غار کی طرف، فقالو، قالا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا، فا پھر قالو انہوں نے کہا، ربنا، ربا رب، نا ہمارے، ربنا اے ہمارے رب۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا ہمارا رب۔ اگر اپنے رب کا اگر دعا کرنا چاہتے ہیں رب سے تو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب۔ اگر اپنے رب کا تعارف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کہیں گے ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ اگر رب کے شروع میں من کوئی حرف جار آ جائے، جیسے من لگا لیتے ہیں، تو پھر پڑھیں گے ربنا، من ربنا، ھذا رحمت من ربنا، یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے۔ ربنا، ربنا اور ربنا کا فرق سمجھ لیجئے۔ فقالوا ربنا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آتینا، آتی دے، نا ہمیں، من لدن کا، لدن پاس، کا اپنے، من لدن کا اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، من لدن کا رحمتن، اپنی طرف سے رحمت، وَحَيِّئْ لَنَا، حیّ مہیا کر، اردو میں بھی لفظ استعمال، اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے مہیا کرنا، اسی سے ہے۔ وحیّ اور مہیا کر اور دے، لنا، لا کو، نا ہمیں، وحیّ لنا اور ہمیں دے، ہم کو دیجئے، من امرنا رشدا، من امر
مین کی وجہ سے امر جاری حالت میں ہے، امرنا ہمارا کام، ہمارا معاملہ، راشدہ رہنمائی، من امرنا راشدہ ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا کر، وہیئ لنا اور مہیا کر ہمیں، من امرنا راشدہ ہمارے کام میں رہنمائی، ہماری اس پریشانی میں ہماری رہنمائی فرما۔ اذ اول فتیۃ جب پناہ لی ان نوجوانوں نے، الی الکہف غار کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، من لدنک رحمہ اپنی طرف سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا وہیئ لنا اور مہیا کر دے ہمیں، من امرنا راشدہ ہمارے کام میں رہنمائی، ہماری پریشانی میں ہماری رہنمائی فرما۔ اصحاب کہف غار کے اندر موجود ہیں، گورنمنٹ خلاف ہو چکی ہے، اس پریشانی کے عالم میں ایک ہی راستہ کھلا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ہمارے رب کا راستہ ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ دروازہ ہر دم ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا، ربنا اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ اپنی طرف سے ہمیں ہم پر رحمت کر، وہیئ لنا من امرنا راشدہ ہم کدھر جائیں، کیا کریں، کہاں سے کھائیں، کہاں سے پئیں، بہر مصیبت کھڑی ہے ہمارے لیے، ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور کیسے سنی؟ بس کمال ہی سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر رحمتوں کی، انعامات کی بارش ہی کر دی۔ اس کا تذکرہ آنے والی آیات میں ہے، تو اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آئے، اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو پھر اپنے رب کے سامنے سیدھا ریز ہو جائے، مانگیے رب سے، گڑ گڑا کے مانگیے، وہ دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اس اپنے رب سے مانگیے۔ تو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، بڑی آسان دعا ہے، ان کو اگر 2 حصوں میں کر کے یاد کریں تو بہت جلدی یاد ہو جائے گی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اگلا حصہ وہیئ لنا من امرنا راشدہ، کہ ہماری رہنمائی فرما کہ ہم نے جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بندوبست کر لیا۔ اللہ ہم بھی تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، ہماری تمام مشکلات حل فرما دے، تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکارتے، تیرے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگتے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔